لینا چاہیے آپ گفٹ اس لیے لے لینا چاہیے کہ جب 2010 سے پہلے سن لیجیے جب آپ کسی ریموٹ ایریا میں جا کے کام کریں گے سروس نہیں ہوگی تو آپ وہ کر سکتے ہیں. ان کا شاید پاکستان کے اندر دفتر بھی ہے اور وہ یہاں سے آپ کو فون دیتے ہیں. تو اگر یہ فون یہ بیچا گیا بہت جگہ پہ کہ یہ فون غیر قانونی ہے, پتہ نہیں اس میں کیا ہے, تو یہ بہت سارے صحافیوں کے پاس ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کا پرپس صرف اتنا ہے کہ جہاں پر سروس نہیں ہے وہاں سے اگر آپ نے فون استعمال کرنا ہے تو کریں. اس لیے آپ اگر ایسے ریموٹ ایریا میں صحافتی فرائض انجام دے رہے ہیں تو آپ بھی کریں. اور ہمارے تو گاؤں جو علاقے ہیں ان میں بہت ساری جگہوں پہ سگنل نہیں ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے ہمارے گاؤں میں بھی لوگوں کے پاس ہوں, مجھے پتہ نہیں کس کس کے پاس ہوں. ہمارے ایریا میں بھی گل صاحب اس لیے آپ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جان کے نہیں یہ سوال کر رہے ہوں گے, آپ کو نہیں پتا ہوگا اس لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کے دیکھنے والوں کے لیے میں بتا دوں کہ معاملہ سب جوڈیس ہے, اس کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا وہ سب عدالت کے سامنے آ جائے گا. لیکن اس فون کی جو آپ نے بات کی میں اس کے جواب. گل صاحب یہ بتا دیں کہ جو ٹائم آپ نے جیل کے اندر گزارا, آپ وفاق میں بھی آپ کی حکومت رہی, پنجاب میں اب دوبارہ آپ کی حکومت ہے, کے پی میں بھی آپ کی حکومت ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جیل اصلاحات اور پولیس میں اصلاحات لانے کی اشد ضرورت ہے؟ آپ کے اوپر جو بیتی ہوگی وہ آپ بہتر جانتے ہیں. دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بنیادی طور پر ہمارے تو ساری چیزوں کا مسئلہ یہ کہ آپ جب یہ قوانین اٹھا کے دیکھتے ہیں جتنے بھی ہیں, میں وکیل نہیں ہوں, یہ جتنے بھی قوانین دفعات ہیں سب کچھ ہیں تو غلامی کے دور کی وہی دفعات ہم پہ لگ رہی ہیں جو انگریز اس زمانے میں وہ تمام کی تمام فریڈم فائٹرز جو ہمارے آباء و اجداد تھے جو لڑ رہے تھے ان کے اوپر لگتی تھی, جو وہی دفعات اب ہمارے اندر پاکستان کے اندر ہم پہ لگ جاتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر قوانین اس زمانے کے انگریز کے 1800 کچھ کے بنائے ہوئے ہیں, جیل کے قوانین بھی وہی بنائے ہوئے ہیں. تو مجھے تو جیل کے اندر جا کے یہ لگا کہ وہ سلیوری کا انسٹیٹیوشن ہے. اگر جو عام قیدی ہے وہ چل رہا ہے اور جیل کا کوئی عملہ سامنے سے آ گیا تو ان کو احکامات ہیں کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ جائیں گے فوراً. غلامی کی میں نے بدترین مثال وہاں دیکھی ہے, جو پریکٹس ہے انسان کی خودی اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج کرنے کی. ایک غریب قیدی جو ہے وہ بیچارہ اگر چل رہا ہے, مشقت کر رہا ہے, مثلا اس کو جیل میں گھاس کاٹنے کا کام ملا ہوا ہے یا کھانا دینے کا, اور وہ اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے اور آگے سے کوئی جیل کا عملہ آیا ہے تو اس کو احکامات یہ ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھ جائے گا نظریں نیچے کر کے. یہ آزاد ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے, تو غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے. تو مجھے جیل کے اندر یہ لرننگ ہوئی کہ یہ کیونکہ غلامی کے زمانے میں یہ بنایا تھا انگریز نے اس طرح کا قانون, اور جیلوں کے مینول وہ آج بھی اسی طریقے سے امپلیمنٹڈ ہیں جیلوں کے اندر. تو بالکل یہ کام کرنا چاہیے. ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب میں اور جیل کے بھی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, میرے بھائی ہیں دوست ہیں, کہ ٹویٹر پہ ذرا ٹائم تھوڑا کم دیں. آپ ذرا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ جیل کی اصلاحات پر دیں, جیل کے بارے میں سوچیں. وہاں پر جو لوگ قید ہیں, مثلا اڈیالہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو گولیاں لگیں, ان کا کوئی وارث نہیں ہے, ان کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں, بالکل ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہیں ٹانگیں, وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہیں, ان کی کوئی وہاں پر عیادت کرنے والا نہیں ہے, باتھ روم لے کے جانے والا نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کا اگر آپ عدالت کے سامنے معزز جج صاحبان کے سامنے ان کی تصویریں اور کیس رکھیں گے تو وہ ان کو کسی ہاسپٹل میں باہر شفٹ کریں گے. ادھر کوئی مجھے سننے میں آیا, مجھے ملنے نہیں دیا گیا ان کے ساتھ, 50 سے زیادہ ذہنی مریض لوگ ہیں, 35 بچے ہیں جو وہیں پیدا ہوئے ہیں یا اپنی ماؤں کے ساتھ اندر ہیں. تو خدا را ان کے اوپر تو ترس کریں. اور میں اپنے ہی وزیر جو وہاں ہیں, ساری جیلوں میں ایسا ہی ہوگا, صرف ہمارے یہاں نہیں ہوگا, انہیں میں یہ کہوں گا کہ جب ہمیں وزارت ملتی ہے تو بنیادی طور پر وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اللہ نے اس کا حساب لینا ہے ہم سے. تو ان چیزوں پہ کام کریں. عورتیں وہاں ہیں ان کے لیے کام کریں, بچوں کے لیے کریں, ذہنی معذوروں کے لیے کام کریں, یہ جن کے میں نے بتایا جن کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوئی ہیں ان کے لیے کام کریں. تھوڑے تھوڑے فائن ہیں جس کی وجہ سے لوگ اندر, مجھے جیل میں لوگ ملنے آتے تھے, پارٹی کے بہت سارے لوگ آتے تھے. وہ آپ کو پتا ہمارے یہاں کلچر ہے, جو بھی جیل میں آتا ہے وہ پیسے دیتا ہے آپ کو, یا آپ کو فلوٹ لے کے آتا ہے, تو وہ جتنے بھی پیسے دیتے تھے وہ میں اس اکاؤنٹ میں جمع کرتا جاتا, اور جب میں آیا تو میں نے وہ سارے پیسوں سے وہ قیدی چھڑوا دیے جو فائن کے ساتھ چھوڑے جا سکتے تھے. اسی طرح میں اور بھی مخیر حضرات کو کہوں گا کہ وہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا جو غریب آدمی وہاں پر پڑا ہوا ہے جیل میں, جس کو کوئی سننے والا نہیں ہے. کیونکہ ہماری آخری یہ سوچ ہے کہ جو چلا گیا جیل میں اس کے بارے میں نہ حکومتیں سوچ رہی ہیں نہ کوئی اور شخص سوچ رہا ہے. تو آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے, جیل ریفارمز ہونے چاہیے, ہم نہیں کرنے, کسی اور نے نہیں کرنے, اور ہمیں سوائے باقی ایسے کام کرنے میں جن میں پرومیننس ملتی ہے ان ایریاز پہ بھی کام کرنا چاہیے جس میں اصل میں
गरीब लोगों की आप खिदमत कर सकते हैं और अल्लाह की ज़ात आप पे राज़ी होगी। गिल साहब, आपने कहा था कि फिजिकल असॉल्ट आपको किया गया, क्या आप उनके खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए अदालत से रुजू करेंगे, मेडिकल अपना करवाएंगे? क्या बात है? देखिए मेडिकल तो मेरा जेल के अंदर हो चुका था और उसकी रिपोर्ट मौजूद है। बाकी मैंने आपको कहा कि ये क्योंकि सब जुडिस मामला है, मेरे वकला इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया।